الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اس ساری کائنات کی کامیابی کس چیز میں ہے اور کس انداز سے زندگی گزارنے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ شریعت کی رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کی سلیقہ سکھایا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں طریقہ بتایا ہے. میرے عزیز بھائیوں، شریعت مطہرہ نے ہمیں جن باتوں کی رہنمائی فرمائی ہے ان باتوں میں سے ایک بات جو اخلاقی اعتبار سے بظاہر تو چھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس میں ہماری زندگی کے بے شمار یعنی فوائد کا تعلق اس سے ہے اور بے شمار معاملات اس کے ذریعے سے حل بھی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خراب بھی ہوتے ہیں. وہ جو بات ہے وہ یہ کہ انسان بغیر کسی تحقیق کے آگے بات نہ پھیلائے، افواہیں نہ پھیلائے. جب تک کسی بات کی حقیقت معلوم نہ ہو، اس کا سچا یا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہو، اس بات کو آگے پھیلانا شریعت نے منع کیا ہے. افواہ فو ان کی جمع ہے، فو منہ کو کہتے ہیں، تو افواہ کا معنی کئی منہ، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں. عربی میں اس کو شائعہ اور شیوع بھی کہا جاتا ہے، یعنی بات کو پھیلا دینا. ایک آدمی نے بات سنی، اس کو آگے پھیلا دی. اب یہ بات پھیلانا، بغیر تحقیق کے بات کرنا شریعت میں اتنا برا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت مستقل طور پر اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، گناہگار خبر لے کر آئے، یعنی اصل میں جو نیک آدمی ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، دیندار آدمی ہوتا ہے، اس سے یہ بات گویا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غلط بات پھیلائے۔ اس کی صفت نہیں ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے پھیلا دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر تحقیقی بات پھیلانے والے کو فاسق کہا ہے۔ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا گویا کہ فاسق ہی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پہلے تحقیق کرو اس بات کو آگے پھیلانے سے پہلے۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ چنگاری لگا دیتی ہے اور اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے گھر خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کسی نے بات پھیلائی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا کہ اچھا فلانے نے میرے خلاف یہ بات کی، فلانے نے یہ بات کی، چلو میں اس کے ابھی ایسی تیسی کرتا ہوں۔ وہ کون ہوتا ہے میرے خلاف بات کرے؟ اور اس پہ لڑائی ابھر آئی، ناراضگیاں ہو گئی، اعتراضات ہو گئے، قتل و غارت تک نوبت آ گئی، اور بعد میں جب تحقیق کی تو اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل تمہیں شرمندگی ہوگی، جب بات حقیقت تک پہنچے گی، تہ تک پہنچے گی، پتہ چلے گا یہ تو افواہ ہے، یہ تو بلا وجہ کسی نے بات ایسی اڑائی ہوئی ہے کہ حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی، تو شرمندگی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین تو بہت ہی پیار کرنے والے انسان کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ ایسی بات کرے جس پر کل اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، یہ آدمی کی مناسب نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ایسی نہیں ہے کہ آدمی آج ایسا کام کرے، ایسا فعل کرے جس پہ کل اس کو معافی مانگنی پڑے، کل اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور یہ شرمندگی اٹھانی کب پڑتی ہے، معافی کب مانگنی پڑتی ہے؟ جب کل اس بات کا جھوٹا ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، جب افواہ پھیلاتا ہے تو اس پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے افواہیں پھیلانے کو، بغیر تحقیق کے آگے بات نقل کرنے کو، منافقین کی صفت بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ فرمایا کہ ان منافقین کی، ان یہود و نصارہ کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بات پہنچ جائے، خواہ وہ امن کی بات ہو یا لڑائی کی بات ہو، امن کی بات ہو، خوشی کی بات ہو، یا خوف و حراست کی بات ہو، نفرت پھیلانے والی بات ہو، جھگڑے والی بات ہو، خوف کی بات ہو، تو میں فوراً پھیلا دیتے ہیں، ادھر خبر آئی اور ادھر پھیلا دی۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ ان لوگوں تک وہ بات پہنچائیں جو اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو اس بات کو ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دیتے، اور یا جو ان میں سے اولو الامر ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، ان تک پہنچا دیتے تو بات حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ بجائے اس کے کہ ذمہ داروں تک بات پہنچائیں، اس کو افواہ کو پھیلا دیتے ہیں۔
اور اصل میں مقصد ان کا حقیقت کو ظاہر کرنا بھی نہیں ہوتا، ان کا مقصد تو بات سے بتنگڑ بنانا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے، یا مسلمانوں میں افواہیں پھیلانا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر خوف و حراست پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ بات بجائے اس کے کہ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائی جائے، اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو افواہیں پھیلانا یہ شریعت میں بہت ہی ناپسند ہے، شریعت میں گناہ ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ افواہیں پھیلانے سے اگر وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ کر آگے افواہ پھیلا رہا ہے تو گویا کہ خود دھوکہ کھا رہا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں حقیقت کچھ معلوم نہیں ہے لیکن اس بات کو وہ آگے پھیلا رہا ہے تو گویا کہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ دونوں شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود دھوکہ کھائے، اور مومن کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے۔ المومن غر کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوشیار ہوتا ہے اور انتہائی شریف انسان ہوتا ہے۔ ہوشیار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خود دھوکہ نہیں کھاتا، اور کریم کا مطلب ہے دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، خود بھی ہوشیاری سے کام لیتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے اور دھوکہ نہیں کھاتا۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف ہو اور وہ دھوکہ کھائے، تو نہ خود دھوکہ کھانا چاہیے نہ دوسرے کو دھوکہ دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر غزوہ بدر میں گرفتار ہوا، وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا، تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اس دفعہ چھوڑ دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس معاہدے پر چھوڑ دیا کہ چلو اس کو چھوڑ، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو اس نے وعدہ خلافی کی اور پھر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا رہا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ غزوہ احد جب ہوا تو اس میں پھر گرفتار ہو گیا، وہی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو دوبارہ معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پہلی دفعہ میں نے وعدہ خلافی کی، اب اس دفعہ مجھے اگر آپ دوبارہ چھوڑ دیں گے تو میں مسلمانوں کے خلاف پھر اشعار نہیں کہوں گا، شعر نہیں کہوں گا مسلمانوں کی مذمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب پہلی مرتبہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو اب دوبارہ بھی تم پر اعتماد کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ آدمی دوبارہ اسی پر اعتماد کرے، دوبارہ کیوں دھوکہ کھائے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، افواہیں پھیلانے سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود دھوکہ کھاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ نمبر 3، افواہیں بعض دفعہ آدمی اس لیے پھیلاتا ہے کہ وہ افواہیں دشمن کی ہوتی ہیں، مخالف کی ہوتی ہیں، اور ان کی باتیں پھیلا کر، کیونکہ ان کی غلط خبریں یا ان کی تکلیف کی خبریں آدمی پھیلا کر انسان خوش ہوتا ہے، یعنی ان کی باتیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی افواہ پھیلاتا ہے تاکہ ان کی خوب ذلت ہو، رسوائی ہو، اور خود خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کی باتیں آگے پھیلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے مخالف یا اپنے دشمن کی تکلیفوں پر خوشی کا اظہار کریں۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ اس پر تو اللہ رحم فرما دیں،
اور کل تمہیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں۔ تو یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسرے کی مصیبت دیکھ کر اس کی خوشی کا اظہار کرے، اس کو پریشانی میں دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ تو انسان، یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کا مقصد ان افواہیں پھیلانے کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے کو خوف و ہراس میں مبتلا کریں، لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا، لوگوں کو ڈرانا، وحشت میں، دہشت کے اندر مبتلا کرنا کہ لوگ ڈر جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ ایک لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے، تو ایک صحابی رسول نے بطور مذاق کے، صحابہ سو رہے تھے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کے قریب گیا اور وہاں ایک رسی کھینچی، اس کے پاؤں کے نیچے تھی یا کسی طرح رسی کھینچی جس سے آدمی کو یہ محسوس ہو کہ سانپ کہیں جا رہا ہے۔ سونے والا آدمی یا اونگ بھی رہا ہو، مطلب بے فکری میں آدمی ہو، اور اچانک کوئی رسی یوں اس طرح گزر جائے جسم سے، وہ یکدم گھبرا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رسی ہے، تو بہرحال ان کو خوف تو ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس عمل کو دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا کام دوسرے کو ڈرانا نہیں ہے، دوسرے کو خوف میں مبتلا کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ یعنی مسلمان مذاق کے اندر بھی دوسرے مسلمان کو خوف کے اندر مبتلا نہ کرے، اور اگر حقیقتاً دوسرے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ افواہیں پھیلانے سے بعض دفعہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کی برائیوں کو لوگوں میں ظاہر کیا جائے، ایمان والوں کی برائیاں، نیک لوگوں کی برائیاں، صلحاء کی برائیاں، مدارس کی برائیاں، علماء کی برائیاں وغیرہ اس طرح کی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو بتاؤں دیکھو جی علماء کا کیا کام ہے، دیکھو علماء کے کردار دیکھ لو، لوگوں کو پتہ چل جائے، دیکھو جی تبلیغ والوں کا کردار دیکھ لو، دیکھو جی فلانے کا کردار دیکھ لو، یا مسلمانوں کے احوال دیکھ لو، مسلمانوں کی برائیاں ظاہر کرنا، عام مسلمانوں کی برائیاں ظاہر کرنا اور پھیلانا آج ہمارا ایک سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ کہیں کسی کی برائی نظر آ جائے بس پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پھیرو، خواہ وہ کسی نے جعلی بنائی ہو، خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف بطور سازش کی ہو۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں جو معلوم ہوا کہ وہ کسی نے جال سازی کی تھی مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، علماء کو بدنام کرنے کے لیے، یا نیک لوگوں کو یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں۔ لیکن ہمارے آج کل تو افواہیں پھیلانے کا ایسا دور آ گیا ہے، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کتنے ایک سیکنڈ میں بات پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور حقیقت پوچھو تو کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں، پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تو بدترین عمل ہے کہ مسلمانوں کی برائیاں ظاہر کی جائیں۔ مومن تو دوسرے مومن کے لیے پردہ پوشی کرنے والا ہے، اس کے عیب کو چھپانے والا ہے۔ ایک مومن کا عیب چھپانا ہے، اگر سارے مومنین اس میں مبتلا ہو تو سب کے عیب چھپانا تو اور زیادہ اہم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی صرف دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی دنیا میں بھی فرمائیں گے اور آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ پردہ پوشی کیا؟ اس کا کوئی بھی گناہ ہے، چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا، اس کو زنا کی حالت میں دیکھا گیا، اس کو غیبت میں، جھوٹ میں، کسی بھی، شریعت کا حکم تو یہ کہ آپ پردہ پوشی فرمائیں، اس کی برائیوں کو ظاہر نہ کریں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں ڈنڈورا پھیرتے۔
رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم دوسرے کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی فرمائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی فرمائیں گے۔ اور پھر اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے، اور فرمایا کہ جو مسلمان کی بے پردگی کرتا ہے، جو مسلمان کی عزت بے آبرو کرتا ہے، کسی مسلمان کو اس کی توہین اور تحقیر کرتا ہے، فرمایا اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ دنیا میں اس کو مرنے سے پہلے ذلیل کریں گے، اور آخرت میں تو ذلت ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے، ان کا طلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں بے حیائی کی باتیں پھیلائی جائیں۔ ایمان والوں کے بارے میں، ایمان والا کوئی بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، ان کے بارے میں بے حیائی کی، عریانی کی، فحاشی کی، ان کے عیب کی باتیں پھیلائی جائیں، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائیں۔ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، ان کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج ہم یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان والے کیا، ایمان والوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی بات زیادہ پھیلاتے ہیں، جو علماء ہیں، طلباء ہیں، جو حاجی ہیں، جو تبلیغی ہیں، ان کی بات تو ہم سب سے زیادہ پھیلاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ویسے تو عام لوگوں کے لیے معافی ہو جاتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی تو گناہ کر کے معافی کا دروازہ ہمارے ہاں بند ہے، شریعت میں بند نہیں ہے، اسلام میں بھی بند نہیں ہے، اللہ کے قانون میں بھی بند نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو دروازہ بند، توبہ، ابھی توبہ ہے، اب کیسے توبہ ہو؟ اب نہ جانے اس عالم نے کتنی دفعہ توبہ کر چکا بھائی۔ حضرت سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کی واقعات قیامت تک کے لیے در حقیقت سبق ہیں۔ ان سے زنا سرزد ہوا، کوئی گواہ نہیں تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوسرے دن پھر آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ تیسرے دن پھر آئے، چوتھے دن پھر آئے، 4 دفعہ آئے، آپ نے چہرہ پھیر دیا۔ بہانہ تو اتنا کافی تھا کہ یار مجھ سے گناہ ہوا، میں نے رسول کو بتا دیا، آپ سب نے بس چہرہ پھیر لیا، ختم۔ 4 دن تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی، اس سے پوچھا کہ واقعی تجھ سے زنا ہوا ہے یا صرف بوس و کنار کیا ہے یا ایسے؟ اس نے بتایا نہیں، تحقیق ہو گئی کہ زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہیں سنسار کر دو، سنسار کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب سنسار کر رہے تھے تو پتھر مارتے ہوئے ایک چھینٹا خون کا کسی صحابی رسول پہ لگ گیا، تو ان کو ایک گناہ سے نفرت ایسی تھی کہ انہوں نے، ایک خون تو ویسے ہی ناپاک ہے، اور پھر جو ایک ایسا شخص جس سے زنا سرزد ہوا ہے، ان کا خون جسم پہ لگ گیا، تو تھوڑا سا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا کہ تیرا ستیہ ناس، میرے کپڑے خراب ہو گئے، اس طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ سن لیا، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کر لی کہ ساری دنیا والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا کی مغفرت ہو جائے۔ یہ صحابی رسول کی بات ہے بھائی۔ اللہ والوں سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ والوں کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی تو آتا ہے نا بھائی، اس کو ڈھنگ بھی آتا ہے، نہ جانے وہ کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں گے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں معافی نہیں ہوتی بھائی. ہم ان کی غلطیاں تو ابھارنا، پھیلانا ہم اپنا ایک فریضہ، دینی فریضہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو افواہیں پھیلانا یہ بدترین حرام ہے اور یہ جرم ہے. پھر بہت سارے لوگ احادیث رسول، شریعت کے احکام، قرآن کریم کی آیات سمجھ کر اس کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بدترین گناہ ہے، انتہائی برا گناہ ہے. جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ شریعت کی بات صحیح ہے، اس کو آپ آگے پھیلائیں. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایک حدیث کسی نے بھیجی اور پھر تو جھوٹ پہ جھوٹ. وہ بھیجنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ آگے بھیج دو، اتنے لوگوں کو بھیج دو، تمہیں آج ہی خوشخبری مل جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی. اور پھر ہم اتنوں کو بھیجتے رہتے ہیں فوراً، کیونکہ اس نے ہمیں دنیا کی لالچ دی ہوتی ہے. اور دنیا کی لالچ تو کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. جس دین کے کسی کام پر ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے شیر ہیں. پھر ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، ہم سب سے آگے ہیں، کیونکہ دنیا کا نفع نظر، خوشخبری مل جائے گی، کاروبار ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بس اس کو پھیلا. تو میرے عزیز بھائیو، قرآن یا حدیث کی طرف کوئی بات منسوب ہو اور تحقیق نہ ہو، اس کو آگے پھیلانا بدترین جرم ہے. ہاں کسی عالم سے، کسی ماہر سے، کسی صحیح آدمی سے تحقیق کر لیں، پھر بھلے آپ اس کو پھیلائیں، پھر سب سے بڑا دین کا کام ہے. لیکن بغیر تحقیق، میرے عزیز بھائیو دیکھیں 1400 سال گزر چکے ہیں اور قرآن اور حدیث ہمارے تک آج بھی محفوظ ہے. اگر من گڑت باتیں ہوتی تو آج قرآن نہ ہمارے پاس قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتی. تو قرآن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، یہ دیوار ہے، یہ باڑ ہے کہ قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات شامل نہ کی جائے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات شامل نہ کی جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو قرآن کے اتنے اصول، حدیث کے اتنے اصول، اور ایسی باتیں نقل کر دیتے ہیں. بیچ میں اپنی باتیں بھی ہوتی ہیں، بیچ میں جو ہے شریعت کی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ بات. تو یہ بھی غلط ہے. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لوگوں کی بکواسات کو آگے نقل کرتے ہیں، لوگوں کے کفر کو آگے نقل کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے صحابہ کو گالی دے دی، ہم اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بکواس کر دیا. اب وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان تو اس کو سن کر خون کھول جائے، مسلمان تو بے چین ہو جائے. خود سننے والا یا جو آگے سنے گا اس کا دل تو یہ چاہے گا کہ میں یا خود مر جاؤں، زمین کے اندر دھنس جاؤں، یا جا کر جس شخص نے یہ کیا ہے اس کو زمین کے بر کر دوں. ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں. یہ بھی بہت غلط بات ہے. ہمیں ایسے بکواس کرنے والوں کی باتیں آگے نہیں پھیلانی چاہیے. جو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے حکام بالا تک آپ کی رسائی ہے کسی صحیح طریقے سے، عام لوگوں کو پھیلائے بغیر، تو حکام بالا تک پہنچائیں، وزیر اعلیٰ کو پہنچا دیں، وزیر اعظم کو پہنچا دیں، گورنر کو پہنچا دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا دیں. اس طریقے کو اپنا لیں. اگر نہیں تو آپ خاموش رہیں، آپ عوام الناس میں اس بات کو مت پھیلائیں. کتنے لوگ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کو بھونکتے رہتے ہیں، سیدنا اماں عائشہ پر بکواس کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق پہ بکواس کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں تھوڑا سوچیں. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زمانے میں، 23 سالہ دور میں ساری زندگی آپ کی مخالفت میں گزری. مشرکین مکہ سے مسلسل مخالفت، مدینہ منورہ میں گئے تو یہود و نصارہ سے مخالفت، منافقین سے مخالفت، پوری دنیا سے مخالفت. اور پوری 23 سالہ زندگی میں، پھر صحابہ کرام کا زمانہ بھی، 23 سالہ زندگی میں کتنے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کی.
صحابہ کے خلاف بکواسات کی، گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا، سب و شتم کیا، سب کچھ کیا، لیکن پورے قرآن کریم میں کفار کی کتنی گالیاں بیان ہوئی ہیں؟ پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا لو بھائی، بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ، لاکھوں احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی کافر کی گالی کو نقل نہیں کیا، قرآن نے کسی کافر کی بکواس کو آگے نقل نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اس طرح آپ کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چپ، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو وہ مزمم کو گالیاں دیتے، وانا محمد، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ تو مزمم، انہوں نے آپ کا نام نہیں لیتے تھے ضد کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم نام رکھا تھا، مزمم ہے نا برا، جس کی برائی کی جائے، اور میں تو محمد ہوں، بات ختم کر دی، ہم ان کی برائیاں کیوں نقل کریں؟ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم میں مشرکین کا کفر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین کی منافقت کی باتیں بیان کی ہیں، یوں بیان کی کہ منافقین جب کچھ کہتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے تم نے یہ کہا تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، لیکن وہ کلمہ کفر ہے کیا وہ نہیں بیان فرمایا، اس کلمہ کفر کا ذکر نہیں کیا، کیوں ان کی گالیاں ہم کیوں نقل کریں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، انہوں نے صحابہ کو گالی دی، اب میں اپنی زبان سے وہ گالیاں نقل کروں؟ صحابہ کرام کئی دفعہ منافقین اور یہود مشرکین کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بتاتے تھے، لیکن یوں بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، میں اس کو زبان سے کہہ نہیں سکتا، میں اس کو اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، اور میں اور آپ کیا ہیں بھائی، موبائل پہ ایک میسج آیا، کسی نے بکواس کی، پوری دنیا میں پھیلا دی، ایک عورت کہیں کونے کھانچے میں بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بکواس کر دے، ہم پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے، او دیکھو فلانی عورت نے یہ کہا تھا، اس کو اور کیا چاہیے بھائی، اس کو تو یہی چاہیے، ہمارے جیسے لوگ چاہیے، ہم معاون بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم بلا وجہ فضول باتیں آگے نقل کرتے ہیں، شریعت میں یہ سب برائیاں ہیں، بلا تحقیق آگے باتیں نقل کرنے کی، اور بعض باتیں تحقیق بھی ہو تب بھی آگے نقل کرنا حرام ہے، برا ہے، اس میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائے، اور ہر برائی سے، معاشرے کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب